بندہ ایک آدمی کی جان بچانے کے لیے ایفرٹ کرتا ہے، گھر سے نکل پڑتا ہے، کوشش کرتا ہے، ملتا ہے، اپنے تعلقات استعمال کرتا ہے، پیسہ استعمال کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس کو ہم اتنا اجر دیں گے کہ گویا سے پوری کائنات کے لوگوں کو بچا دیا، وہ کائنات کے لوگوں کی زندگی بچائی ہے۔ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لوگوں میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہیں روزوں، نمازوں، صدقات، حج سے زیادہ اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ روزے، نماز، حج، صدقات تو کرنا ہی کرنا، فرض ہے، اس کا اجر بھی ملتا ہے، لیکن اس کا اجر ان سے بھی زیادہ ملے گا، کئی گنا زیادہ اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں یا حضرت ضرور ارشاد فرمائیے، آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، اصلاح ذات البین، اصلاح 3 دفعہ فرمایا، اصلاح ذات البین۔ لوگوں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں، گلی محلے میں، برادریوں میں صلح کراؤ، دور ہو جانے والوں کو قریب کر دو۔ میاں بیوی میں دوری ہو گئی ہے، ان میں صلح کراؤ، بھائیوں میں دوری ہو گئی ہے، ان کا صلح کرواؤ، رشتہ داروں میں صلح کرواؤ، گھر بلا لو، اپنا پیسہ خرچ کرو، کھانا گھر رکھ لو، دونوں کا ترلا مل کر کے صلح کرواؤ۔ تم بڑے ہو، تمہاری اگر بات چلتی ہے، مانتے ہیں، تو دونوں پر اپنا زور ڈالو اور ان کو صلح کرواؤ اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور پھر اس حدیث کا آخری جملہ جو ہے اس پہ ذرا غور کیجیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ مِن فَسَادِ ذَاتِ الْبَيْنِ، جو شخص ان دور والوں کو اور دور کرتا ہے، صلح نہیں ہونے دیتا، اس میں فساد اور فتنہ پیدا کر دیتا ہے۔ ہوتے ہیں ایسے لوگ، میرا اتنا ظلم کیا پھر بھی تجھے ملتے جلتے ہو، اتنا بڑا کام ہو گیا کہ تجھے پھر بھی کام بدل رہے، پھر بھی یہ پڑھا گیا تو تجھے پھر بھی دروازہ کھول کے باہر ہے۔ فتنے والی باتیں، فساد والی باتیں، صلح نہ ہونے دینے والی باتیں۔ حضور نے فرمایا حالکن حالکن حالک، یہ اس طرح ہے جس طرح بالوں کو مونڈ کر صاف کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فہی حالکن حالکا، یہ اس بندے کے سارے عملوں کو ضائع کر دے۔ یہ عمل جو اس نے صلح میں رکاوٹ ڈالی ہے، فساد اور فتنے والا بن گیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں، روزوں کے جو اعمال ہیں وہ بھی ختم کر دے، یہ حال ہے، اس کے پچھلے اعمال سارے کے سارے ضائع کر دے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ دوسرا قانون تھا جس کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا۔ اللہ نے اسی قربانی کے پس منظر میں آگے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ میرے ایمان والے بندے جو ہیں وہ ہمیشہ دوسروں کی جانوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کی جانوں کو ختم کرنے والے نہیں۔ جان کیسے ختم ہوتی ہے اس کا آخر میں قانون بتا دیا۔ وہ شخص جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے خلاف اٹھتا ہے، یحاربون اللہ و رسولہ، لڑائی مول لیتا ہے اللہ کے دین کے خلاف، لڑائی مول لیتا ہے اللہ کے قانون کو، یہ جو سود خور آدمی ہے اس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ لڑائی کرنے والا ہے، فاذروا بحرب من اللہ و رسول، اور اس لڑائی کے نتیجے میں، اللہ کے دین کی مخالفت کے نتیجے میں زمین میں فساد ہوتا ہے، زمین میں فساد ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ وہاں اسلام آباد میں مظاہرہ ہو رہا ہے، پھر دھرنا ہوا فلسطین کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے اسٹوڈنٹ ہیں، بعض ہزاروں لوگ وہاں جمع ہیں، کافی دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پس منظر میں کہ ہماری
ہے وہ زور ڈالے کہ تاکہ فلسطین کا مسئلہ حل ہو، وہاں اپنا زور جو ہے، اپنی قوت جو ہے اس کا احساس دلائے، وہاں ڈرنے والوں پر گاڑی چڑھا کر 2 بندوں کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فساداً فی الارض، زمین میں جو یہ کام کرتے ہیں، فساد اور فتنے کی فضا پیدا کر دیتے ہیں، ان کی سزاؤں میں پہلی سزا یہ ہے کہ انہیں مار دیا جائے۔ اب یہ وہ شرعی طور پر قانونی سزا لاگو ہوگی، یا پھر انہیں پھانسی دے دیا جائے، یا پھر انہیں مخالف سمتوں سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا پھر انہیں ملک بدر کر دیا جائے۔ آخری بات کو بتائی، انہیں ڈاکوؤں میں، انہیں چوروں میں، انہیں بدماشوں میں، انہیں فتنہ اور فساد پیدا کرنے والوں میں اگر گرفتار ہونے سے پہلے، قابو آ جانے سے پہلے اگر وہ اللہ کی حضور توبہ کر لیں، اپنے آپ کو مالک کے سامنے پیش کر دیں، اللہ فرماتے ہیں پھر ان کو معاف کر دیا جائے، ان کی توبہ قبول ہوگی۔ لیکن یہ ممکن نہیں کہ وہ قابو آ جائیں، کہیں گے کہ آپ مجھے معاف کر دو۔ ایک کیس آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ایک فرد نے دوڑتے ہوئے کسی دوسرے فرد کی پگڑی یا چادر اس کے کندھے یا سر سے اٹھا کر دوڑ پڑا، پیچھے آنے والے لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اب وہ کپڑا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا اور بندہ بھی پیش کیا گیا۔ اب آپ نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، آپ نے اس کا وہ ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس نے کہا جی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ یہاں کیس آنے سے پہلے میں، انہوں نے بھی کہا کہ حضور معاف کر دیں، آپ نے فرمایا نہیں، کیس عدالت میں آنے سے پہلے، بندے کی گرفتار ہونے سے پہلے وہ بندہ توبہ کرے، اللہ سے رابطہ کرے۔ کیس جب عدالت میں آ گیا ہے، وہ سلسلہ سامنے آ گیا ہے، اب معافی کی گنجائش نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دین کے ان قوانین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانیوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔